بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے سلسلے میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ یعنی جب آدمی نکاح کرنا چاہے تو کس قسم کے عورت سے نکاح کرے، عورت کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا لمالہا، اس عورت کا مالدار ہونا، ولحسبہا، اس کا حسب نسب والی ہونا، ولجمالہا، اس کا حسین اور جمیل ہونا، اور نمبر 4 فرمایا ولدینہا، اس کا دیندار ہونا۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دو۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نکاح کے سلسلے میں ان 4 چیزوں کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں۔ اسلام نے ان ترجیحات کو مسترد نہیں کیا، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ان 4 میں سے یعنی مال، حسن و جمال اور حسب نسب اور دین، یہ جو 4 صفات ہیں، ان میں سب سے زیادہ دین اسلام نے جس چیز کو طرف انسان کی توجہ دلائی ہے، یا جس چیز کو دین اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس عورت کا دیندار ہونا ہے، کہ وہ عورت دیندار ہو۔ اس لیے کہ دینداری یہ پائیدار ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ عارضی اور زوال پذیر ہے۔ دینداری میں انسان کے لیے دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی ہے۔ اس لیے نکاح کرتے وقت سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے اس عورت کا دیندار ہونا ہے۔ باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے، دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یہ ترجیحات دین اسلام مسترد نہیں کرتا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ عورت نیک ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والی ہو۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، کسی عورت سے محض مال و دولت کی وجہ سے نکاح نہ کرو، فَعَسَى، ممکن ہے، أَمْوَالُهُنَّ، کہ اس کا مال، أَن تَطْغِيَهُنَّ، کہ اس کو سرکش بنا دے، اس کا جو مال ہے وہ اس عورت کو کہیں سرکش نہ بنا دے کہ مال کی وجہ سے ان میں غرور، تکبر، فسق و فجور آ جائے، بلکہ فرمایا وَلَكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، بلکہ نکاح کرو دین کی بنیاد پر، شادی کرو دین کی بنیاد پر۔ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ، فرمایا دیندار عورت خواہ رنگ کی کالی ہو، اس کے اعضاء عیبدار ہو، افضل ہے بنسبت اس حسین و دولت مند عورت سے جو دیندار نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک عورت ہے، دیندار ہے، تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، چاہے رنگ کی کالی کیوں نہ ہو، اس کے اعضاء عیبدار کیوں نہ ہو، فرمایا یہ اس عورت سے بہتر ہے کہ جو دیندار نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، حسب نسب والی ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیندار عورت بہتر ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا یہ ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور فرمایا بہترین متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر بیوی نیک ہوگی تو وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اور بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، یعنی ایسی خاتون سے، ایسی عورت سے نکاح کرنا جو بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جو عورت دیندار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، تقوی والی ہوگی، تو وہ بچوں کی تربیت بھی صحیح کرے گی، اور اس میں یعنی بچوں میں ماں کا زہد اور تقوی جو ہے وہ ضرور رنگ دکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف اور مثالی دور حکومت کا تذکرہ ہر مسلمان کی زبان پر ہے۔ ان کی عبادت اور انابت اور زہد و تقوی اور قناعت کے واقعات بھی آپ نے بار بار سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کس عظیم اور عابدہ زاہدہ ماں کا دودھ پیا تھا، اور پھر ان کی ماں نے کس نیک اور پارسا ماں کے گود میں پرورش پائی تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے۔ رات کے وقت ایک مکان سے آواز سنی کہ ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے۔
لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے منادی کرائی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اب نہ یہاں امیر المؤمنین ہے نہ منادی کرنے والا۔ لڑکی نے کہا یہ دیانت کے خلاف ہے کہ سامنے اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محظوظ ہوئے، لڑکی کی دیانت اور حق گوئی پر خوش ہو کر اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی۔ اس دیانت دار اور خوف خدا رکھنے والی عورت کے بطن سے جو لڑکی پیدا ہوئی اسے ہی عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک بخت اور عابد اور زاہد خلیفہ کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھو میرے محترم دوستو، وہ نیک عورت جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عاصم کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کی نکاح اس سے کرایا، اور پھر آگے جا کر اسی عورت کے نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک حکمران پیدا ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی اولاد کا ایک حق ہے کہ اس کے لیے اپنے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صاحب اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کو بلا کر تنبیہ کی، والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر اسے ڈانٹا۔ تو لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا لڑکے کا والد پر بھی کوئی حق ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شادی کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یہ پہلا حق ہے۔ بچے کا اچھا نام رکھے، یہ دوسرا حق ہے، اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ لڑکے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے والد نے تو اس میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری والدہ ایک مجوسی کی باندی ہے، اور میرے والد نے میرا نام جعل رکھا ہے، جس کا معنی ہے سیاہ فام بدصورت، اور انہوں نے مجھے قرآن کی کچھ بھی تعلیم نہیں دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، تم میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے تھے، تم نے تو اس کے نافرمان ہونے سے پہلے ہی اسے نافرمان بنا دیا تھا، اور تم نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے۔ تو میرے محترم دوستو، نکاح کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ عورت کا نیک ہونا یہ مقدم ہے، باقی چیزوں کو بھی دیکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک پرہیزگار خاتون عورت موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ غریب ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تعلیم دی ہے کہ دین کو مقدم رکھا جائے۔ دنیا، مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال، یہ سب چیزیں تو عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ وہ دین کو دیکھنا چاہیے کہ عورت کس قسم کے ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔